بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 3-4 خبریں ہیں اس وقت۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بلدیاتی انتخابات آج ہی ہوں گے اور ہر صورت میں ہوں گے، یعنی 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات۔ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی پیٹیشن منظور کی گئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا، پورا موقع دیا گیا، لیکن وہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے سارے آرڈر معطل کر دیے اور آج ہی بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، کچھ سیٹیں بلا مقابلہ ہو چکی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب ایک بار پھر ایکسپوز ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور ان کے ہم نوا 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں الیکشن کروائے، لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کی بات مانی اور الیکشن پوسٹ پون کر دیے اور کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنا موقف بھی پیش کرنے میں ناکام رہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایک شاندار فیصلہ دیا اور حکومت کی موقف مسترد کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف مسترد کیا اور الیکشن کا آرڈر دیا، لیکن اور ساتھ ہی وفاقی حکومت کو آرڈر دیا کہ وہ معاونت کریں اور ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں، جو بھی انتظامات ہیں وہ کریں۔ وفاقی حکومت نے انکار کر دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب فوراً آئے اور انہوں نے کہا جی 4-5 ماہ چاہیے الیکشن کے لیے اور اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہے سچویشن۔ پھر عدالتیں کھلوائی گئیں، پھر فیصلے کی کاپی لی گئی اور ایک انٹرا کورٹ اپیل، اور اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کب تک آپ روکیں گے؟ اس طریقے سے پاکستان کے عوام کو کب تک روکیں گے؟ ان کی خواہشات کو کب تک روکیں گے؟ اور اس ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی سرویز کروائے اور ہمارے اپنے انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے بھی جو رپورٹ سبمٹ کی اس کے مطابق آلموسٹ 75% سیٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو رہی ہے اور اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نواز کو سیٹیں نہ ہونے کے برابر، پیپلز پارٹی کو نہ ہونے کے برابر مل رہی ہیں، آزاد ارکان جیت رہے ہیں۔ یہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور اسی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے الیکشن ملتوی کروا دیے گئے۔ اب جو جنرل الیکشن ہے وہ بھی نہیں ہونے دیے جا رہے۔ آئین اگر آپ دیکھیں 9 اپریل سے لے کے آج تک سال ختم ہونے والا ہے، آئین عملاً معطل ہے، آئین پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، ادارے جو ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہیں۔ فار ایگزامپل چیف الیکشن کمشنر جس کا کام ہی الیکشن کروانا ہے، الیکشن نہیں کروا رہا، اور اس لیے نہیں کروا رہا کہ حکومت کے ساتھ ساز باز ہے، اور حکومت کے ساتھ اس لیے ساز باز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ عوام چاہتے ہیں اس کو نہیں آنے دینا۔ اس کے بعد یہ ہے الیکشن کمیشن کا رول، بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کروانے۔ اگر آپ نے الیکشن ہی نہیں کروانے اور آپ الیکشن کمیشن ہیں تو پھر آپ یہ سارا قومی خزانے پہ بوجھ کس لیے؟ پھر آپ کو تنخواہیں کس لیے مل رہی ہیں؟ آپ پھر عوام کے پیسوں سے اتنا خرچہ کس لیے کر رہے ہیں؟ قوم کے جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے اس سے آپ کو پالا پوسا جا رہا ہے اور آپ نے ایک الیکشن کروانے ہوتے ہیں، وہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ اس سے آگے چلیں، اسپیکر کا کام ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کام ہے آئین کے مطابق ارکان کے استعفے منظور کرنا، نہیں کر رہے۔ قاسم خاصوری قائم مقام اسپیکر منظور کر کے گئے، ان کے حکم کو نہیں مانا جا رہا۔ اسد کیسر اسپیکر نہیں تھے، قاسم خاصوری وہ اسپیکر نہیں ہے، اسپیکر وہ ہے جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں اور جو وہ کہیں گے وہی قانون ہے، وہی آئین ہے۔ اسپیکر کے اراکین کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، اپنی مرضی کے جو استعفے چاہیں منظور کر لیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ہے وزراء اعلیٰ کو، وہ اختیار تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ گورنر اس اسمبلیاں توڑنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس کے بعد پھر نظریہ ضرورت آ جاتا ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور روکا جا رہا ہے۔ اس دوران اور کیا کیا جا رہا ہے؟ اس دوران یہ کیا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اب سائز کیسے کم کیا جائے، پاکستان کے عوام کو کیسے روکا جائے۔ یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے اسے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک ایشو ہو گیا ہے، ایک رجیم چینج ناکام ہو گئی ہے، اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ بجائے اس کے کہ غلطی کو تسلیم کریں، ایک حقیقت کو تسلیم کریں، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے
مصنوعی طریقے سے، غیر آئینی طریقوں سے، غیر قانونی طریقوں سے نیا غلط کام کیا جا رہا ہے۔ ہر آنے والے دن ایک نیا غلط قدم اٹھایا جاتا ہے، غلط فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عدالتیں بھی اب عدالتوں کے احکامات بھی مانے جا رہے ہیں، اور عدالتیں بھی اب مجبور ہو چکی ہیں۔ عدالتیں بھی مجبور ہو چکی ہیں کہ کب تک وہ اپنے کندھے دیتی رہیں گی اسٹیبلشمنٹ کو، اور اپنے کندھے دیتی رہیں گی کہ جناب آپ کے ہر غلط کام میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اب عدالتوں کو الٹا کہا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، آئین اور قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے پاکستان کے عوام جو چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے، اس کے آگے بند باندھا جا رہا ہے۔ اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ ان فاصلوں کو کم کرنا ہے۔ ایک طرف ہمارے ہاں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کا اہم ترین بھاری بھرکم ایجنڈا ہے دشمن ہمارے گھروں تک، وفاقی دارالحکومت تک آ چکا ہے اور آ کے کارروائی کر چکا ہے۔ ہمارے بارڈرز محفوظ نہیں رہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے پچھلے 9-10 مہینوں سے، اپریل سے لے کے آج تک یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے، اب یہ کام کیا جا رہا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو متحد کیا جا رہا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو ایک بار پھر متحد کیا جا رہا ہے۔ جو حصے بکھرے ہو گئے تھے اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کیسے جوڑا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ گورنر ہاؤس پہلے تو ایم کیو ایم کے حوالے کیا گیا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے اب ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملایا جا رہا ہے، پی ایس پی واپس، ڈاکٹر فاروق ستار واپس، سارے واپس آ رہے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، اس کی قومی اسمبلی میں نشستیں ہیں، صوبائی اسمبلی میں نشستیں ہیں، اس کو کٹ کیا جائے، اس سائز کو کٹ کیا جائے اور اس کا زور توڑا جائے۔ اب سادہ سی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان، تمام مذہبی، سیاسی، دینی، قوم پرست جماعتیں مل کر بھی پاکستان تحریک انصاف کا راستہ نہیں روک سکی، عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روک سکی۔ اور جب وہ ساری جماعتیں مل کے 14 جماعتی اتحاد اور ریاستی مشینری اور حکومتی مشینری اگر راستہ نہیں روک سکی تو ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ کیونکہ اس وقت عوام کا موڈ کچھ اور ہے۔ عوام کا موڈ جو ہے وہ سب کو اندازہ ہے، تمام سرویز ہو چکے ہیں، بجائے اس کے کہ عوام کے موڈ کو سمجھا جائے۔ ایک بات، بہت سمجھدار لوگ ہوں گے آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اس سے پاکستان کے عوام میں اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھتے جائیں گے، اور یہ فاصلے کم نہیں ہونے۔ جتنی جلدی واپس راہ راست کی طرف آیا جائے گا، اور آئین اور قانون، اور اس میں کوئی کسی کا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے مسائل کون کھڑے کر رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے مسائل کون کھڑے کر رہا ہے۔ خوف کس کو ہے؟ خوف موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نہیں ہے، موجودہ فوجی قیادت کو اس کا خوف نہیں ہے، طاہر شمشاد مرزا صاحب کو اس کا خوف نہیں ہے۔ اس کا خوف ہے تو باجوہ صاحب کو ہے، یا پھر باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے جنہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا، اب ان کا جو ایک ان کی انسیکیورٹی ہے، ان کا اندر کا خوف جو ہے، اس خوف کی وجہ سے اور ان کی چمڑی بچانے کی وجہ سے اب پوری ریاست کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، پوری ریاست کو، ہماری ریاست پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، پورے سسٹم کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ سے بالاتر ہے کہ آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان میں معاشی استحکام تب آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا، اور ہمارا سیکورٹی صورتحال بہتر ہوگی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی۔ جب تک پولیٹیکلی ہم استحکام کا شکار نہیں ہوتے اور پاکستان میں ایک مضبوط حکومت نہیں آتی، تب تک ممکن نہیں ہے۔ اور وہ مضبوط حکومت جو عوام سے جڑی ہوئی ہو، جو سخت فیصلے بھی کرے تو پاکستان کے عوام اس کو قبول کریں، جو کہیں کہ یہ مسائل ہیں، ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، تو لوگ اس پہ اعتبار کریں۔ تو جب تک مضبوط حکومت نہیں آئے گی تب تک ممکن نہیں ہے۔ یہ 14 جماعتی اتحاد کچھ نہیں کر سکا، ایم کیو ایم کا اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ 0 + 0 + 0 = 0 رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ ہوا کیا ہے، یہ باجوہ صاحب کو اگر آپ بچاتے رہیں گے، باجوہ صاحب کے فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا، کیونکہ عوام کو ابھی تک عوام یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے،
عوام یہ سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت ہے کہ یہ کام ہے باجوہ صاحب کا پلس 3-4 بندوں کا، اس کے زیادہ نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ نہیں تھا، اور اسی لیے ریئیکشن ہو رہا ہے، رد عمل آ رہا ہے، سخت ترین رد عمل آ رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر ان لوگوں کی باتیں مانی جو اس کا پارٹ تھے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر خیر اور فلاح تو آ نہیں سکتی، کیونکہ حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے، قانون تبدیل نہیں ہو سکتا، آئین تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آئین معطل کر کے دیکھ لیا، آئین عملاً معطل ہے، کیونکہ جب آپ کا اسپیکر آفس ایکٹ نہیں کر رہا، پارلیمان ایکٹ نہیں کر رہی، وزرائے اعلیٰ کے اختیارات آپ کو پسند نہیں ہیں، عدالتی فیصلوں کا نہیں مانا جا رہا، قانون کو نہیں مانا جا رہا، اور آئین اور قانون کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے بہتری کی طرف آیا جا سکتا ہے، اگر نہیں آئیں گے تو رزلٹ وہی نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ لیڈر آپ نے دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ مر کر بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ان کا ووٹ بینک اسی طریقے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کب ختم ہوتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی اس وقت ختم ہوتی ہے جب عوام اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ عوام ہوتے ہیں جو کسی کو لیڈر بناتے ہیں اور اس لیڈر کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ قانون، آئین اور یہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن اور اس طرح کی جو آرٹیفیشل طریقے سے گھیرا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام جب تک نہیں چاہیں گے عمران خان نہیں مرے گا، عوام جب تک نہیں چاہیں گے نواز شریف نہیں ختم ہوگا، عوام جب تک نہیں چاہیں گے ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی نہیں ختم ہوگی۔ یہ عوام ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ ان آرگینیکلی جتنے بھی جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز اور اس طرح کے گروپس آئے، ان آرگینیکلی جو آئے، اس کا حشر دیکھ لیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کو بنایا گیا، اور مشرف صاحب گئے، پاکستان مسلم لیگ واپس، اور وہی مسلم لیگ نواز، اور وہی پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف سے علیم گروپ بنایا گیا، جہانگیر علیم گروپ بنایا گیا، ترین گروپ بنایا گیا، یہ سارے بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے جڑے ہوئے لوگ عوام۔ اب عوام کی ان امنگوں کو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم عوام کی امنگوں کے مطابق چلیں گے، اور دوسری جانب عوام کی امنگوں کے آگے پل بند باندھے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد ہی سیکورٹی کی صورتحال اور اکانومی کی صورتحال، یہ ساری چیزیں تب ہوں گی، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔